نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا اور اس کی توفیق سے ہم دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی بہت خوبصورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کو عظیم ترین سورت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف خود ہی قرآن پاک میں کرایا اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 36 اس کے نام ہیں۔ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ اس کو سورت الشافیہ، الکافیہ، ام القرآن، اساس القرآن اور بہت سارے اس کے نام ہیں۔ اور فاتحہ، فاتح یفتح سے ہے کھولنا، کہ دی اوپننگ سورہ آف دا قرآن، شفا دینے والی سورت ہے۔ اس سے ہم آغاز کرتے ہیں اور بیسیکلی یہ ایک دعا ہے اور خوبصورت دعا ہے، سب سے پیاری دعا ہے اور ایک مکمل دعا ہے۔ آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، ایک تعارف کوئی انسان کسی کا کرائے وہ ایک ہٹ کے چیز ہے، لیکن کوئی اپنا خود کرائے تو وہ اور چیز ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو سب سے پہلا تعارف الرحمن اور الرحیم کا کرایا، کہ الرحمن کیا ہے کہ اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور الرحیم میں کیا ہے کہ مسلسل اس کی رحمت ہے۔ رحمان کو سمندر ذہن میں لے کر آئیے کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور رحیم کو دریا لے کر آئیے جو ایک روانی سے بہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی ابتدا کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام شکر، اور اس کا شکر ادا کیوں نہ کریں کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا وہ سب اللہ کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں دیا۔ آج ہم زندگی کی سانس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ یونیورس، یہ ہماری صحت، یہ ہماری زندگیاں، یہ ہمارے اعضاء، اور ایک ایک چیز کو دیکھنا شروع کریں تو انشاءاللہ قرآن پاک میں ہم اس کی عطاؤں کو دیکھیں گے کہ میرے رب کی عطائیں کیا ہیں، کہ جن کو آج ہم دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں۔ تو الحمد، کل شکر، کل تعریف للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اس کا شکر ادا کیوں نہیں کریں کہ اس دنیا میں کوئی بیوٹی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی کمال ہے، کوئی جمال ہے، سب کا مصور، سب کا کاریگر، سب کا خالق، سب کا بنانے والا وہ رب ہے۔ اور ایک رب کو لے کر چلیں تو رب کے کئی معنی ہیں، کہ وہ سید بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے، وہ مربی بھی ہے، وہ منعم بھی ہے۔ اس نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا اور ایسے نہیں بھیج دیا، اس نے ہماری تصویر گری کی فی ظلمات ثلاث، وہ 3 اندھیروں میں اس نے جس شکل و صورت میں چاہا ہمیں ڈھال دیا، اور پھر وہ دنیا میں لایا۔ ہم ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اس کے محتاج ہیں، سانس لینے میں، ہم کھانے میں، پینے میں، بولنے میں۔ وہ منعم ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، ہمارے حق سے بڑھ کر دیتا ہے، احسان کرتا ہے۔ مربی، وہ ہماری تربیت کرتا ہے، وہ ہماری گرو کرتا ہے۔ جب تک ہماری زندگی کی سانسیں ہیں وہ ہمارا رب ہم سب کو عطا کرتا ہے، اور ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کریں، الحمدللہ کیوں نہیں کہیں کہ یہ وہ الحمدللہ ہے جو جنت میں ہماری سانس کے ساتھ چلے گا۔ وہ رب العالمین صرف ہمارا رب نہیں، صرف انسانوں کا نہیں، صرف جنات کا نہیں، صرف ملائکہ کا نہیں، صرف جانوروں کا نہیں، صرف درندوں کا نہیں، صرف جمادات کا نہیں، صرف نباتات کا نہیں، کل کائنات کا رب،
اب ذرے سے لے کر ایٹم سے لے کر گلیکسیز تک جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ سب کا رب ہے۔ تو ہم نے اس کا شکر بجا لایا، اور یہ دعا کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ دیکھو جب بھی دعا کرو تو جاگ کر کسی کے در پہ ایسے نہیں بیٹھ جاؤ، پہلے اس کی ثناءخوانی کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے آگے جھولی پھیلاؤ گے تو پہلے صدا لگاؤ گے، پھر خیرات ملے گے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا کہ دیکھو رب العالمین ہوں، الرحمن الرحیم، اور یہ سب سے پہلا تعارف کہ اے انسان تو بے خبر ہے، تجھے نہیں پتا میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ اور یاد رکھ یہ دو پہلو میں نے تمہیں بتا دیے کہ ایک طرف رحمان رحیم ہوں، پیار کرتا ہوں، محبتیں نچھاور کرتا ہوں، تیرے حق سے بڑھ کر دیتا ہوں، تو ساتھ میں دوسرا رخ بھی بتا دیا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ آج میری ملکیت تمہیں نظر نہیں آتی، آج تم کہتے ہو یہ چیز میری، وہ چیز میری، لیکن قیامت کے دن تمہیں نظر آئے گا کہ میں مالک ہوں، سب میری ملکیت ہے۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، رب کائنات کی عدالت ہوگی، اس کا ترازو تل رہا ہوگا، تو تمہیں نظر آ رہا ہوگا کہ مالک یوم الدین، اور دین جو ہے وہ دین سے بھی ہے کہ جو چیز تمہیں دی گئی یہ ایک قرض کے طور پہ، یہ ایک امانت کے طور پہ، یہ امتحان کے طور پہ تمہیں دی گئی۔ یاد رکھو کہ یہ امتحان کے طور پہ ہے۔ اگر آنکھیں دیں تو یہ آنکھیں بہت بڑا قرض ہے کہ تم دنیا میں کیا دیکھ کر آئے، کان دیے تو کیا سن کر آئے، زبان دی تو کیا بول کر آئے۔ کیا اللہ نے تمہارے پاس ایک پورا کانسٹیٹیوشن بھیج دیا، تمہارے پاس ایک پورا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سلیبس بک، گائیڈ بک دے دی کہ اس دنیا کے امتحان کو تم اچھے طریقے سے اس کی محنت بھی کرو، کوشش بھی کرو، اور اس کو سیکھو، اور پھر اس کی پریکٹس کرو، اس کو زندگی میں لے کر آؤ، اللہ کے قانون کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالو۔ ایک ایک پل کا تمہیں امتحان دینا ہوگا، ایک ایک پل کا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہوگا۔ تو اس کی قہاری سے، اس کی ذوانتقامی سے، اس کی سریع الحسابی سے تم مت ڈرو۔ پھر قرآن پاک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ رحمان کی سب سے بڑی رحمانیت جو ہے اس نے تمہیں قرآن پاک سکھا دیا، اس نے تمہیں بتا دیا، یہ تمہیں اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ وارننگ بھی اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمتوں کا مظہر ہے کہ اگر برا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنی رضا کے کام بھی بتا دیے اور اپنی ناراضگی کے کام بھی بتا دیے، اور صرف بتائے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کیریکٹرز بھی بھیج دیے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالا اور صراط مستقیم پر دوڑتے چلے گئے اور اپنی جنتوں میں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے بتا دیے، دونوں شانیں بتا دیں کہ الرحمن الرحیم ہوں تو ساتھ میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ تو اب یہ رب کا تعارف ہمیں حاصل ہو گیا، تو اب ہماری فطرت اگر شفاف ہوگی، اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اے انسان تیری فطرت وہ ہے جو کہ چمکی ہوئی شفاف ہے، لیکن معاشرے کی، تمہاری محبتوں کی اس پہ دھند آتی ہے، یہ شیشہ تمہارا گدلا ہو جاتا ہے اور تم رب کو بھول جاتے ہو۔ تو جیسے ہی فطرت نے سمجھ لیا کہ وہ میرا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور پھر روز جزا ہوگی، وہاں جا کر مجھے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، تو فطرت پکار اٹھی کہ ایاک نعبد، اب عبادت بعد میں آیا، رب پہلے آیا۔ تو یہ شفاف فطرت کی نشانی ہے، یہ ایک ہینڈ شیک ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے کہ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت دونوں چیزوں کا نام ہے، ایک چیز عبادت ہے اور عبادت پوری زندگی کی عبادت ہے، 24 گھنٹے کی عبادت ہے کہ ہم نے یہ وقت کس طرح سے گزارنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، ہم اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، ہم کسی محفل میں ہیں، ہم کسی پارٹی میں ہیں، ہم کسی شادی میں ہیں، ہم کسی فوتگی پہ چلے گئے۔ تو عبادت اس وقت کیا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے کہ اس وقت کو کس طریقے سے سپینڈ کرنا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ عبادت ہوگا۔ ہم نے صرف
یہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ جیسے ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم نے ایک پلاٹ لے لیا جنت کا، اب اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اب اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، تو سب سے پہلی چیز نماز ہے، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب بیج ہیں، یہ عمارت کو ہم نے پختہ کرنا ہے۔ اب ہم نے اس میں سریہ بھی ڈالنا ہے، سیمنٹ بھی ڈالنا ہے، تو اس عمارت کو پختہ کرنے کے لیے اگر کوئی کہے کہیں پہ کہ جی میں نے درخت یہاں پہ میں نے اگا دیا، تو لوگ کہیں گے درخت نظر نہیں آ رہا، بیج کو درخت نہیں کہتے۔ تو عبادات کیا ہیں؟ وہ بیج کی طرح ہیں، اور جب اس کی عمارت بنے گی، جب اس کا درخت بنے گا، تو وہ ہمارے معاملات ہوں گے، وہ ہمارے اخلاقیات ہوں گے، وہ ہماری پوری ایک زندگی ہوگی، وہ ہمارا کیریکٹر ہوگا۔ اگر وہ بیج لا الہ الا اللہ کی جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی تو محمد الرسول اللہ ہماری زندگی پہ ظاہر ہوگا۔ تو بہت بڑا ہینڈ شیک ہے، بہت بڑا کانٹریکٹ ہے کہ ہماری فطرت کی پکار ہے کہ ہم نے کہا کہ ایاک نعبد، اللہ تیرے بندے ہیں۔ ہم نے عبادت کا لفظ بعد میں کہا، لیکن رب کو ہم نے پہلے پکارا کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں، ہم تیری غلامی میں آتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں اطاعت کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اللہ تیری پرستش کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ تو اس سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں ہم کشکول پھیلاتے ہیں۔ اور ہم نے جیسے ہی رب کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا تو اب ہماری فطرت کی لا اٹھی، پکار اٹھی، ہم نے اب دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کا مسافر بنا دے، اللہ ہمیں بتا دے کہ صراط مستقیم کا مسافر کیسے بننا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں بتا دے، اللہ ہمیں اس صراط مستقیم پہ چلا دے، اور ہماری منزل، وہ منزل جو جنت ہے، اللہ اس جنت تک ہمیں پہنچا دے۔ تو آگے مزید ہم نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ انعام وہ نہیں، اللہ ہم نے بہت بڑی کمند ڈالی، ہم نے ڈائریکٹ رب کائنات پہ ڈالی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم چاہیے، اللہ ہمیں صراط مستقیم اور ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام ہوا۔ آگے اللہ نے مزید وضاحت کر دی کہ منعم علیہم کون ہے، انعام کن پہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الصِّدِّقِينَ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ کیریکٹرز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے کہ دیکھو صحرائے عرب میں جاؤ، وہ نبی امی کی پکار پہ ان صحابہ کرام کو دیکھو کہ یہ صراط مستقیم کے پلیئرز تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوئے، ان کی فطرت شفاف تھی، جیسے ہی قرآن پاک کا آئینہ ان کے سامنے آیا تو یہ ان کی فطرت شفاف ہو کے قرآن پاک ان کے اندر گیا، اور کس طریقے سے یہ دنیا کے امام اور ہادی اور رہبر بن گئے۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور اللہ نہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو کہ گمراہ ہو گئے۔ تو بہت خوبصورت ہے۔ اور پھر ہم نے آمین کہا، آمین کا مطلب ہے اللہم استجب لنا، اللہ ایسا ہی ہو، صراط مستقیم کی ہدایت اور استقامت کی اللہ ہم سب کو توفیق دے دے۔ تو جیسے ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو گے تو دنیا میں بھی پرامن رہو گے اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہوگی۔ تو سورۃ